viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا کیس بھی لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلے میں ذرا نواز شریف صاحب کا بتا دوں, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے آج جو کچھ کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ایک غضب کا سیاسی منظرنامہ تھا. مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچی ہیں اور بنی گالہ سے بالکل ساتھ ہی 12 کوہ ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ عوام کا ایک جمع غفیر تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ویجولز بھی. عوام کا جمع غفیر تھا جو للکار رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی آواز کے اوپر. آبویسلی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں تھی سیاسی لحاظ سے کہ جن لوگوں کو وہ تباہ نہیں بلکہ ختم کر دینا چاہتے ہیں سیاسی لحاظ سے. ویسے تو وہ جو ہے مجرم ہونے کے بعد بھی, مفرور ہونے کے بعد بھی جیلوں سے باہر نکل کر اس وقت عوام میں اپنی پاپولیرٹی ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. بنی گالہ سے کچھ کلومیٹر دور 12 کوہ میں اسلام آباد میں, ہارٹ آف اسلام آباد, اور عمران خان صاحب سے کچھ ہی دور. ان کے احتساب کے نعرہ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. مریم نواز صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کو کچھ سنوانے کی کوشش کروں گا, لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کیس پہ آ جائیں. نواز شریف کو آج عدالت نے کہا ہے کہ آپ 6 دن کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور اگر وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی سخت ان کے لیے فیصلہ آ جائے. یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں, عدالت نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن آج ہوا کیا میں آپ کو بتایا تو منون انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا ہے خواجہ حارث سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس وقت نواز شریف کی حیثیت کیا ہے, کیا وہ ضمانت پر ہے یا نہیں ہے. جس میں خواجہ حارث نے ان کو بتایا ہے کہ وہ اس وقت ضمانت پر نہیں ہے, علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. خواجہ حارث نے بھی بتایا کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کیا ضمانت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کو عدالت میں سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے تھا, جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف کا کیس منفرد ہے, سرنڈر نہ کرنے پر عدالت کو تفصیلی طور پر آگاہ کروں گا. نواز شریف کو جو بیماریاں تھیں ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں. نواز شریف کیوں مفرور ہے, جج نے پوچھا. نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں, ریکارڈ پر ایسی کوئی دستاویز نہیں. کوشچن, نواز شریف کی اپیل کے لیے سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, یہ بھی جج صاحب نے پوچھا. اگر نواز شریف مفرور ہے تو انہیں الگ 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ مفرور رہے, سرنڈر نہ کیا اور مفرور ڈکلیئر ہو گئے تو الگ 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. عدالت نے یہ کہہ دیا ہے. ٹرائل یا اپیل میں پیشی سے فرار ہونا بھی جرم ہے. نواز شریف کا علاج جاری ہے, جب علاج مکمل ہوگا واپس آئیں گے, خواجہ حارث نے کہا. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت 10 ستمبر کو بتائے کہ شہباز شریف کے بیان حلفی کی روشنی میں اب تک کیا کیا, کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی صحت سے متعلق اپنے طور پر تصدیق کی. اس میں آبویسلی ایمبیسی کے ذریعے تصدیق کرنی تھی جو شاید حکومت نے نہیں کی. اگر ایئرپورٹ پر گرفتاری کے تحفظات ہیں تو اب نواز شریف کو عدالت آنے تک پورا تحفظ فراہم کریں گے. عدالت نے وکیل کو یقین دہانی کرائی نواز شریف صاحب کے, اور نواز شریف کو مفرور ڈکلیئر نہیں کر رہے لیکن سرنڈر کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. 10 ستمبر کو نواز شریف کو ہر حال میں عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. مریم نواز کے آنے سڑکیں بلاک جاتی ہے, لہذا ان کو بھی آنے کی ضرورت نہیں, جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے. اور عدالت نے وفاقی حکومت کو اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صدر نواز کیس نواز شریف سے الگ کر دیا. یہ 9 روز کی سرنڈر کی جو مہلت دی ہے اس میں فیصلہ بھی ہے, جس میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت بتایا گیا کہ غیر موصول ہو چکی ہے. نواز شریف 10 ستمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی. میں اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی گیسٹ کے پاس جاؤں, میں چاہوں گا کہ ہمارے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اظہر جاوید صاحب جو لنڈن میں لمحہ بلمحہ نواز شریف صاحب کی ہر موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی روٹین کیا ہے, کس حال میں یہاں پہ ان کو سرنڈر کرنے کا کہہ دیا گیا ہے, اور ان کی میڈیکل پرابلمس بتائی جا رہی ہیں ان کی طرف سے, ان کا علاج ابھی تک شروع نہیں ہو سکا, ان کا آپریشن نہیں ہو سکا, کرونا وائرس ایٹسیکٹرا, وہ خود کس حال میں. اظہر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی تھنک آپ ابھی کہاں پہ کھڑے, وہیں کھڑے میں جہاں نواز شریف صاحب رہائش پذیر ہے, یہ وہی اپارٹمنٹ ہے جن کی وجہ سے آج وہ ملک سے باہر ہیں؟ جی بہت شکریہ کامران شاہ صاحب. اگر آپ دیکھیں تو میرے بیک گراؤنڈ میں وہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے, وہی فلیٹس ہیں جو وجہ تنازع رہے, اور وہی فلیٹس ہیں جن کی وجہ سے سزا بھی ہوئی. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ حسن نواز صاحب جو صاحبزادے ہیں ان کی یہ یہاں پر رہائش گاہ, اور اس میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت اظہر صاحب کو روٹین بتائیں کہ میاں صاحب کی روٹین کیا ہے ڈیلی, اس کو لے کے آج میں ابھی لیٹسٹ جو آپ کو بتاتا چلوں. جی بتائیے بتائیے ہیلتھ کنڈیشن بتائیے. جی بالکل, میں آپ کو روٹین بتاتا ہوں. میاں نواز شریف سے جو ابھی لیٹسٹ میرے جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے ابھی کنفرم کیا کہ میاں محمد نواز شریف کا جو میڈیکل بورڈ ہے یہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ, جو تقریباً 4 ڈاکٹرز ہیں جو ان کے مختلف ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, اس کا اجلاس جو ہے اسی ہفتے ہونے جا رہا ہے. اور اس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو ان کو جو اس کی لیٹسٹ پوزیشن ہے ان کو سفر کرنے کے بارے میں کہ پاکستان سفر کر سکتے ہیں یا نہیں, اس حوالے سے ان کو آگاہ کریں گے اور ان کے آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹرز
जो उनका पर्सनल फिजिशियन है जो हॉलिस स्ट्रीट के हैं, उन्होंने तो मना किया है कि वो सफर ना करें, लेकिन जो फैसला कुन होगा वो इस वीक के आखिर में आप कह सकते हैं कि मजीद टेस्ट भी होने जा रहे हैं और उसके बाद वो बोर्ड करेगा। जहां तक आपकी बात थी रूटीन की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी ब्लॉक के 3rd फ्लोर पर फ्लैट में मुकीम है। वो सुबह उठते हैं, उठ के अपना जो रूटीन का सारा काम है, नाश्ता वगैरह वो करते हैं। उसके बाद यहाँ से तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट की वॉक पर हसन नवाज साहब का दफ्तर है मोहब्बलाज के बिल्कुल साथ। वो वहां पे जाते हैं, वहां पर बाकायदा एक ऑफिस है, ऑफिस में बैठ के वो अपने जो रूटीन के मामलात है, रूटीन के काम है वो करते हैं। और वहां पर मुलाकातें तो वो बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुलाकात करनी पड़े तो वो भी वहीं पे होती है। इसके अलावा तो अजहर जावेद साहब आप ये कह रहे हैं कि वो 4-5 घंटे, एक मिनट अजहर भाई, एक मिनट, तो आप जो वो 4-5 घंटे हसन नवाज साहब का जो ऑफिस है वहां जाके बैठते हैं, और तो माशाल्लाह इसका मतलब वो तो बड़े अच्छी सेहत में इस वक्त 5 घंटे वहां बैठते हैं। वो करते क्या वहां बैठ के? मुलाकातें तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से वहां पे कम हो रही होंगी। मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल मामला देखते हैं, इंग्लैंड में तो पॉलिटिकल मामला है कोई नहीं, वो करते क्या 5 घंटे वहां जो गुजारते हैं, या बिजनेस देख रहे हैं हसन नवाज साहब का? वो रोजाना जो बिजनेस का तो उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो तकरीबन रोजाना नहीं जाते, जिस दिन वेदर अच्छा हो वो वहां पे जाते हैं। इसके अलावा उनका राब्ता बड़ा करीबी है पाकिस्तान में। मरियम नवाज साहिबा से उनके तकरीबन डेली बात होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब से बात होती है, पार्टी के दीगर लोगों से बात होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर, ये ना कहें कि तबीयत भी उनकी अच्छी है, तबीयत उनका जो मेन इशू है वो हार्ट का इशू है। और वो उस हार्ट, जो डॉक्टर्स का कहना है कि वो जो वेन अगर मजीद ब्लॉक हो गई तो उनके दिमाग में जो खून की सप्लाई है वो कम होगी। तो इस लिहाज से डॉक्टर काफी फिक्रमंद है यहाँ उनकी सेहत को, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको वॉक करने का कहा हुआ है। उनके ऑफिस के हसन नवाज का ऑफिस के बिल्कुल सामने हाइट पार्क है, जहां पर वो वॉक करते हैं हफ्ते में। मुझे एक बात बताइए, चले आपने बताया वो हाइट पार्क में वॉक भी करते हैं, 8 से 10 मिनट की वॉक करके अपने घर से हसन नवाज साहब के ऑफिस में जाते हैं, वहां 4-5 घंटे भी बैठ जाते हैं, फिर वॉक करके वापस भी आते हैं, और उनकी हालत फिर भी खराब है। लेकिन मुझे बताइए कि आपने तो इल्ताफ हुसैन का मामला बड़ा डील किया हुआ है, जब इंटरपोल के जरिए बुलाने की कोशिश की गई तो हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। अगर लेट्स सपोज अदालत ने उनको मफरूर करार दे देती है नवाज शरीफ साहब को, जो अभी नहीं करार दिया, और हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बरतानिया से उनको वापस लेकर आए, तो अजहर जावेद साहब स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है? एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको कोई प्रिविलेज हासिल है वहां पे? क्योंकि मुझे जहां तक नॉलेज है, उनको वहां बैठे बैठे उनका आई थिंक वीजा भी एक्सटेंड हो गया है। क्या उनको वहां से वापस लाना नॉर्मल तरीके से, उनका केस जो भी हो, अगर मेडिकल की सूरत हाल साइड में भी कर दी जाए, आसान बात है, मुमकिन बात है, या मुमकिन ही नहीं है लीगली पाकिस्तान के लिए? कामरान शाह साहब, एक बात, आप जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वहां, उनसे भी मेरी बात हुई, आज भी हुई, कल भी और पिछले महीने से हो रही है कि आप अब तक नवाज शरीफ खुद ना चाहें उन्हें वापस पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता बरतानवी कवानीन के मुताबिक। वो बिल्कुल लीगल वीजे पे यहाँ आए हैं, उनका लीगल ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, तमाम 4 हॉस्पिटल में कम से कम उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो उनको उनकी मर्जी के बगैर, डॉक्टर्स की मर्जी के बगैर ले जाना नामुमकिन है। ये तो आप एक बिल्कुल जो लिख लें, जो कानून कहता है। इसहाक डार साहब को अभी तक यहाँ से नहीं ले जाया। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, आप कह रहे हैं डॉक्टरों की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ साहब को वापस लाना नामुमकिन है। मुसद्दिक मलिक साहब, इससे पहले मरियम नवाज साहबा के उस पर मैं हूँ, आप अजहर जावेद साहब ने उनको रोज रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो नवाज शरीफ साहब से वो बात भी करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब 8 से 10 मिनट वॉक करके जाते भी हैं, हसन नवाज साहब के ऑफिस में 5-6 घंटे बैठते भी हैं। तो अगर हुकूमत कहे कि आप लोग, जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है, अगर हुकूमत ये कहे कि सब ड्रामा हो रहा है और उनकी सेहत को कोई इतना शदीद मसला नहीं दरपेश, क्योंकि वो वॉक भी कर रहे हैं, वो 5 घंटे बैठ के काम भी कर रहे हैं, तो ये बात नाजायज तो नहीं होगी हुकूमत अगर ये कहे कि सब कुछ एक सियासी ड्रामा हो रहा है बीमारी के नाम पे? मुसद्दिक साहब जी। कामरान साहब, इसी तरह की गुफ्तगू जब बेगम साहबा बीमार थी तो आपको याद होगा सियासी ड्रामा और इससे भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है। अल्लाह सबके बुजुर्गों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, मगर आपको ये मालूम है कि जब आपकी सर्जरी, अगर कार्डियक भी सर्जरी होने वाली हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप स्ट्रेचर पे लेटे होते हैं। यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब कैद में थे जब उनको एंजाइना हुआ, जेल में थे, और उनके एंजाइना होने के बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया, और हुकूमत के फ़ैसले के ऊपर जो सर्विसेज हॉस्पिटल है उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया और वहाँ पे उनको मूव कर दिया गया। फिर उनको हार्ट अटैक हुआ सर्विसेज हस्पताल में, तो अगर उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन होता तो यकीनी तौर पे हुकूमत यहीं पे इलाज करवा लेती। जब उनको अनस्टेबल एंजाइना हुआ था,
جیل میں تب کروا لیتی جب اس کے بعد وہ رائے تحویل میں قید میں تھے، جب حکومت کے بورڈ نے ان کو سپروائز کیا، اور جو صوبائی حکومت کی وزیر ہیں صحت، انہوں نے خود اس کو سپروائز کیا، واؤچ کیا. پھر طاہر شمسی صاحب کا لیکن صدیق صاحب بات یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ تو انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں اپنے آپ کو، وہ تو یہ ساری باتیں رہ گئی پیچھے. اب اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو یہ تو ایک لیگل ڈکری بن سکتی ہے ان کے خلاف، وہ ابسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو سکتے ہیں، مفروض ڈکلیئر ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ اگر سرنڈر کرنے کا عدالت نے کوئی چیز دیکھی؟ میرے خیال میں میرے خیال میں جو اس کی قانونی نکات ہیں ان کا جائزہ تو وکلا لیں گے، لیکن جو مجھے عدالت کے فیصلے سے سمجھ آئی ہے اس کے 3 اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ 6 رپورٹس ہیں جو جمع کروائی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس عدالت نے کہا ہے کہ وہ رپورٹس بھی اگلی تاریخ کے اوپر یا اگلی تاریخ سے پہلے عدالت میں جمع کروائی جائیں تاکہ یہ والی عدالت بھی دیکھ سکے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیمانڈ کی تھی رپورٹس، تو 6 یا 7 رپورٹس ہیں وہ تمام لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں. تو ان کی تصدیق شدہ کاپی جو ہے وہ اگلی جو ہوگی تاریخ اس سے پہلے جمع کروائی جائے گی. اس کے علاوہ حکومت کو انہوں نے نہیں، لیکن میرا صدیق صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ عدالت آپ کی میڈیکل رپورٹس کو مان رہی ہے، خواہ وہ صحیح ہے، کیونکہ عدالت نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ آپ 9 دن میں سرنڈر کریں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اضافی چیزیں بتا رہا ہوں. 2 چیزیں، ایک انہوں نے رپورٹس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور دوسرا، اور یہ پھر عدالت کے اوپر پھر بھی عدالت کی مرضی ہے کہ وہ رپورٹس کے باوجود ان کو مفروض ڈکلیئر کرے یا نہ کرے. 10 تاریخ کو یہ عدالت کی کارروائی ہوگی جو ان تمام رپورٹس کی بنیاد پر جو بھی قانونی نکات اٹھائے جائیں گے. ایک اور میں اہم بات بتا دوں آپ کو ساتھ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو جو کرنا تھا، جو آپ نے ابتدائیے میں بھی بتایا ہے کہ ہائی کمیشن سے کسی نے جا کے تصدیق کرنی تھی، تو انہوں نے یہ حکومت سے پوچھا کہ آپ نے بھی تو تصدیق نہیں کی، تو ان کو بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے آپ بھی بتائیے، اپنی رپورٹ جمع کروائیں کہ آپ کی کیا وہاں کی پوائنٹ آ گیا جی، آپ کا بالکل آ گیا، کیا وہ کیا کہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے صدیق صاحب کا یہ پوائنٹ آ گیا. بہت وارم ویلکم مظہر عباس صاحب کو بھی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو بھی. گل صاحب، ذرا ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی ون وے اور دی ادر وے. ایک تو آپ لوگوں نے میڈیکل چیک اپ اس طرح کرا کے رپورٹ جمع نہیں کرائی، اور عدالت نے پوچھا، یہ صدیق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ایمبیسی کے تھرو کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا. اب یکدم آپ کو یاد آ گیا کہ نواز شریف جو جا رہے ہیں، باہر جا چکے ہیں، واپس نہیں آ رہے، احتساب کا نعرے پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اب سوالات کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ بلا نہیں سکیں گے ان کو واپس، ان کی میڈیکل کنڈیشن سے مشروط ہے. ہمارے رپورٹر بھی یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کافی عرصے سے رپورٹنگ کی ہے. الطاف حسین کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن کوئی واپس پاکستان نہیں بلا سکا. یور ٹیک آن اٹ. اب آپ کریں گے کیا اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے نواز شریف، جو نہیں کریں گے 9 دن میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ مجھے پراپر پورا شروع میں تعارف نہیں پتا چلا. یہ اظہر صدیق صاحب کون تھے؟ اظہر جاوید صاحب ہمارے کون تھے جنہوں نے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز ہیں انگلینڈ یورپ کے. اچھا وہ جس طرح سے ایکسپلین کر رہے تھے مجھے لگا کہ نون لیگ کے وہاں سے لنڈن سے بتا رہے ہیں. وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. بہرحال اچھا، بہرحال جی بہرحال سر آنکھوں پہ سر ان کی رپورٹنگ، میں نے تو ایک اپنا تجزیہ دیا آپ کو. اچھا، اب اگلی بات یہ کہ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑنا ہے. سب سے پہلے تو جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جٹکی بات ہے، جو جٹکی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے جھوٹ بول کے گئے ہیں. وہ جیل میں ایک قیدی تھے اور وہ یہاں سے نکل کے گئے ہیں. اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ جیل سے اپنے مجرم کو فرار بھی کریں اور اس کے بعد پولیٹیکل ڈیمیج بھی نون لیگ کو نہ ہو. یہ وہی حرکت نون لیگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو جب یہ جدہ فرار ہوئے تھے اور تو پیچھے سے انہوں نے کہا تھا ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، تب تک کہا جب تک سعد حریری نہیں آ گئے اور ایگریمنٹ یہاں پر نہیں دکھا دیا. جب دکھا دیا ایگریمنٹ تو انہوں نے کہا 10 سال کا نہیں 5 سال کا ہوا تھا. تو یہ نون لیگ وہی کام کرنے کی کوشش کری. تب بھی بھاگے تھے جھوٹ بول کے اپنے ووٹر اور اپنی پارٹی سے، ابھی بھی بھاگے. ابھی ظاہری بات عدالتوں کو، حکومت کو، سب کو چکر دیا ہے. اور ابھی آپ کے جو رپورٹر تھے آپ نے بتایا، وہ شروع میں بتا رہے تھے کہ وہ 5 منٹ 10 منٹ 8 منٹ کی واک کر کے روز دفتر جاتے ہیں، روز واپس آتے ہیں، وہاں بیٹھتے بھی ہیں. میں جو ان کی رپورٹنگ سن رہا تھا اور ان کی جو تصویریں دیکھتے ہیں، سب چیزوں سے یہ طے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق، اور ہماری جو پرسیپشن ہے سب کی وہ ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے. اب اگر ہم بات کریں بیمار اور نا بیمار کی، تو اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے تصحیح کر دیجئے اگر میں غلط ہوں تو. وسیم اکرم صاحب جو کرکٹر ہیں، فاسٹ بالر ہیں، ان کو پچھلے 15-20 سال سے ڈائبٹیز ہے.
تو اگر یہ کہا جائے کہ وسیم اکرم صاحب بیمار ہیں تو یہ غلط بات تو نہیں ہوگی, وہ بیمار ہیں. لیکن شہباز صاحب وہ اظہر جاوید صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے, اتنا ان کو سیویئر پرابلم ہے, ان کا ہارٹ کا بڑا سیویئر مسئلہ ہے جو وسیم اکرم کو ڈائبٹیز. جی میں بتا دوں ساتھ ساتھ آپ کو. جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیمار تو انسان بہت ساری ڈیفرنٹ بیماریوں میں ہوتے ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہے بیمار ہے, کسی کو بواسیر ہے وہ بھی بیمار ہے, کسی کو ڈائجیشن کا پرابلم ہے وہ بھی بیمار ہے, کسی کو اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ بھی بیمار ہے. تو بیماریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ اس طرح سے بیمار ہے جیسے نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا کہ اب مرے کہ صبح مرے. یہاں پہ تو یہی سچویشن خود بتا رہے تھے نا کہ جی نواز شریف صاحب نے اب مر جانا ہے نہیں تو صبح مر جانا. شہباز صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, اللہ انہیں لمبی زندگی دے, ایک سوال میں اللہ انہیں لمبی زندگی دے, اللہ سب کو زندگی لمبی دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, یار شہباز بھائی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہی واز ان دا کسٹڈی آف پنجاب گورنمنٹ, پنجاب پولیس. جھوٹ اگر کسی نے بولا ہے تو آپ کی میڈیکل رپورٹ سے, آپ سے مراد آپ کے پنجاب کی میڈیکل رپورٹ سے بولا ہے, آپ کی لیبز نے بولا ہے, آپ کے میڈیکل بورڈ نے بولا ہے, خدا نہ خواستہ ڈاکٹر فیصل نے بولا ہے, حالانکہ میں نہیں یہ کہہ رہا. تو یہ نواز شریف نے تو نہیں بولا. اور دوسرا آپ نے جو پلیج لیا ہوا ان سے, اس پلیج میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ واپس آئیں گے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں 4 ہفتے میں, لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے اور سو اینڈ وین سرٹیفائڈ بائی ڈاکٹرز دیٹ ہی ہیز ریگینڈ ہز ہیلتھ اینڈ از فٹ ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان. لوگ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ڈیمیج آپ کو ہوا ہے کہ آپ گھبرا گئے, پریشر میں آ گئے بیماری سے, اور اب وہ بیماری تے نظر نہیں آتے, چلتے پھرتے تصویریں بھیج رہے ہیں, تو اب آپ نے کیس تیز کر دیا, لیکن واپس وہ نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ بیمار ہے میڈیکلی. آپ کا بورڈ نے بھی سپورٹ کیا ہوا اس کو. دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ ایک بات تو اگر ہم آنیسٹی سے بولیں تو اس میں تمام لوگوں نے ایک قیدی کو, ایک مجرم کو جو ہے وہ پریویلیجڈ قسم کا ٹریٹمنٹ دیا ہے. اس میں میڈیا بھی شامل ہے جو روز شام کو 6 بجے سے 10 بجے تک پریشر بلڈ کرتا تھا گورنمنٹ کے اوپر اس ٹائم. اس میں گورنمنٹ کی بھی بالکل کوتاہی ہے. اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ڈیفرنٹ جنہوں نے اس ساری چیز کو چیک کرنا تھا ان کی بھی کوتاہی ہے. یہ شریف فیملی نے جو مافیا کھڑا کیا ہے, جو انہوں نے 30-35 سال کے اندر ایروڈ کیا ہے گورنمنٹ کے پورے سسٹم کو, جو انہوں نے انفیکشن ڈالی ہے اس پورے سسٹم کے اندر, انہوں نے اس کو یوز کیا ہے اور ایک عام پاکستانی کے منہ پہ تھپڑ مار کے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ وہاں جا کر بیٹھے ہیں. اس میں تمام سسٹم کی انکلوڈنگ آپ کی, میری, سب کی ذمہ داری ہے. آپ کی بھی ہے, آپ بھی پریشر بلڈ کرتے تھے ٹیلی ویژن شو کر کے, پتہ ہوتے ہوئے آپ اور میں دونوں مسجد جائیں تو آپ کو پتا وہ بیمار نہیں تھے, مجھے بھی پتا تھا, لیکن ہم سارے کے سارے مل کے ایک اشرافیہ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کی ذمہ دار ہیں. لیکن ہمارا جو انحطاط ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ یہ گندا عمل کرنے کے باوجود ہم اس میں سے اب مسالے بھی لے رہے ہیں. یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے باوجود اب ہم اس میں سے چسکے بھی لے رہے ہیں سارے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. بنیادی طور پہ ہمارے مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دے دیں, سرنگوں ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں شرمسار ہونا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے یہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے اوپر. اور جس طریقے سے ایک جیل میں بیٹھا قیدی جو سزا بھگت رہا ہے, اس نے تھپڑ مارے ہیں تمام دوسرے غریب قیدیوں کے منہ پہ جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے تو یہاں مر رہے ہیں, ان کا تو علاج ہو یہاں مرتے ہیں, اور اس قیدی کو نکال کے وہاں بھیجا جو بیمار بھی نہیں تھا اور تمام کی تمام جھوٹی باتیں تھیں. تو شہباز بھائی ایک منٹ کیسے ہوا؟ شہباز بھائی ٹھہریے صرف ایک منٹ ٹھہریے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ آرگومنٹ کے ساتھ بات کی ہے, یہ میں آپ کے منہ پہ بات نہیں کر رہا, آپ کے پیٹھ پیچھے بات ہے. اب یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا میڈیا کا, تو آپ نے کہا جی میڈیا کو بھی پتا تھا, اور میڈیا کو تو ایکسیس ہی نہیں تھی کہ نواز شریف کے منہ سے خون آ رہا ہے, کہ آنکھوں سے خون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. میڈیا کو صرف یہ پتا تھا کہ آپ کی میڈیکل بورڈ کے انڈر کرائی گئی میڈیکل رپورٹس یہ بتا رہی ہیں, تو میڈیا یہ چلا رہا تھا کہ بھائی ان کے پلیٹلیٹ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. شرمساری تک کی آپ نے بات کہہ دی, مجھے نہیں پتا شرمسار کس کو ہونا چاہیے. کیا میڈیا اتھارٹی تھا یہاں پہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے؟ کیا میڈیا کا میڈیکل بورڈ تھا؟ کیا میڈیا نے اپنی کیبنٹ بلائی ہوئی تھی اور کیبنٹ نے کہا, اور کیا میڈیا نے کنونس کیا ہے پوری کیبنٹ کو بشمول پرائم منسٹر پاکستان کو کہ رحم آ گیا؟ میں ذرا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا جی شرمسار ہونا چاہیے جن لوگوں نے باہر بھیجا ہے, اس میں میڈیا بالکل نہیں ہے. ہم نے رپورٹ کی ہے کہ آپ نے باہر بھیجا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم نواز شریف کی کرپشن بتاتے رہیں گے 5 سال تک, ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اگلے 5 سے 3 سال تک کہ یہ آپ نے باہر بھیجا ہے. اور میں اور بھی بڑی باتیں بتاتا ہوں آپ کو, جس میں آپ لوگوں نے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو دوسرے اداروں کو بیچ میں لانے کی کوشش کی گئی اور ان کی طرف سے پھر بہت ری ایکشن آیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے شروع کر دیا کہ جی اب آپ نے میڈیا پہ بھی ڈال دی. باقی ذرا سن لیں, آپ کی اپنی ٹائم لائن دیکھ لیں, کیا دکھائیں جی ذرا. شکر کریں کہ ہم وہ ہیں جن کو رحم آ گیا آپ کو موقع دیا جانے کا. بیماری پہ ان کے ہم نے کبھی انکاری نہیں. جب وہ ہمارے پاس تشریف لائے تو وہ تھرومبوسائٹوپینیا
ہم نے ڈائگنوز کیا، یعنی ان کے پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ بہت لو ہو چکا تھا۔ مسئلہ ہمارے لیے بن گیا کہ ان کی شوگر نہیں کنٹرول ہو پا رہی تھی۔ بورڈ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک مریض ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو باہر جانے دیں، اس پہ سیاست نہ کریں۔ اور نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ انسانی ہمدردی پہ ان کو بیل دی گئی ہے، آج بھی ان کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہوگا۔ سیریس بیمار تھے وہ، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ انہیں کچھ ہو، اس وجہ سے جو ہے انہیں وہ ریلیف دیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نے یہ کہا ہے کہ ان کا علاج جو ہے ملک میں تشخیص پاسبل نہیں ہے، ان کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے۔ جو میڈیکل بورڈ نے کہا ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اس میں ہم ایگری کرتے ہیں، ہم مطمئن۔ رپورٹ سے تو یہ لگتا ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی حالت تو کرٹیکل ہے۔ شہباز گل صاحب آج شرم دلا رہے ہیں لوگوں کو جنہوں نے ان کو باہر جانے دیا۔ ابھی آپ کو میں نے دکھایا، پرائم منسٹر صاحب سے لے کے گورنر صاحب تک سب کہہ رہے ہیں ہم ہیں وہ جن کو رحم آ گیا، وہ بیمار تھے اور ہم نے تو صرف اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور ہمارے کہنے پہ مظہر عباس صاحب اگر اتنا چلیں پرائم منسٹر، تو پھر تو سب سے پہلا مطالبہ آل جرنلسٹ کا یہ کہ پی ٹی وی کو آزاد کیا جائے، جو عمران خان صاحب کا وعدہ بھی تھا ہم سے کہ اس کو بی بی سی کی طرز پہ کریڈیبل بنائیں گے، لیکن وہ ابھی تک سیاسی اس کے اندر ہے اور انفارمیشن منسٹر اس کو دیکھتا ہے، انفارمیشن سیکٹری کے انڈر ہے وہ۔ ہمارے مطالبے پہ آپ کے خیال میں باہر نکالا ہے؟ یور ٹیک مظہر عباس صاحب۔ اچھا جی، اچھا آپ ایسا نہ کریں نا کامران، اگر آپ 10 منٹ کی تقریر کریں گے سر میں آپ سے پورا جواب لوں گا، میں آپ بالکل آپ یہیں سے کلیکٹ کیجئے گا۔ I can't give you, no, آپ اس کا جواب دیں جی، I can't give you free ride۔ نہیں میں فری رائٹ نہیں کام نہ کیا کریں آپ۔ اچھا آپ جواب دیں، آپ جواب دیں۔ یہ کسی اور کے ساتھ کام کیا کریں کامران صاحب، مجھے کسی کے ساتھ کام کریں آپ بتائیں نا، آپ جواب دیں۔ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حضور، یہ میرے ساتھ فری رائٹ نہ لیا کریں، سر ختم ہو گئی باغرہ، فری رائٹ نہیں ہے، بولیں بولیں۔ بالکل آپ کو شرم آنی چاہیے، مجھے شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی اور مجھے بھی آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے۔ بات سنیے، بالکل آنی چاہیے۔ ایز اے سوسائٹی ہمیں سب کو آنی چاہیے، جو میں نے بات کی، جو ایک کیوں سب کو کیوں آنی چاہیے؟ ٹریٹمنٹ ملا اس نے، اب بات کرنے دینا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے جب میں بات کر رہا ہوں؟ مجھے میرا کامنٹ کرنے دینا، آپ اتنے ڈیفینسو ہو رہے ہیں، آپ کامنٹ کرنے دیں، میں ایز اے سوسائٹی بات کر رہا ہوں۔ ڈونٹ ٹیک فری رائڈ آن مائی کاسٹ نا، لیٹ می ٹاک، آپ نے پہلے 10 منٹ کا بھاشن دیا، پھر آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں ہماری 11 منٹ کا بھاشن دے دیں، بول تو لیں یار، عباس کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ You can be cool but not that cool۔ کامران you can be cool but not that cool۔ Let me answer that now۔ آپ مجھے بات کرنے دیں کامران، مجھے بات کرنے دیں نا، پروگرام میں بلا کے بات کرنے دیں، جب آپ بلاتے ہیں بات کرنے دیا کریں جی، بات کرنے دیا کریں جی جی، بالکل بات کرنے دیا کریں۔ یہ رواج بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پروگرام جواب تو دے دیں یار اور ادھر نکل جائیں گے۔ اب میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کامران صاحب، دیکھیے پہلے میڈیا کو میں حلفاً کہتا ہوں، آپ کے میڈیا کے لوگوں کو پتا تھا وہ بیمار نہیں ہے۔ آپ مجھے ادھر سکرین پہ بہتر نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں گا مجھے حلفاً پتا نہیں تھا کون کون فیڈ ہوتا تھا ان سے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کون کس کو پتا تھا؟ سب کو پتا تھا وہ بیمار نہیں، انہوں نے رپورٹس مینج کی، فیک رپورٹس انہوں نے برنگ کی، ان رپورٹس کے اوپر ڈاکٹرز کا اوپینین تو بننا تھا، اس کے اوپر ایک پوری میڈیا کیمپین کی گئی۔ اسی گورنمنٹ سے عدالتوں نے پوچھا آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، اسی حکومت سے عدالتوں نے پوچھا کل ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ حکومت کو ایک ڈریکولا بنا کے پیش کیا گیا کہ وہ نواز شریف کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک پورا ماحول، ایک پوری مافیا نے کریٹ کیا۔ جب وہ پورا ماحول کھڑا ہوا تو انسانی ہمدردی پہ حکومت نے جانے دیا کہ 1% بھی اس میں درستگی ہوئی اور ایک بندے کی زندگی کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیوں ایک بندہ جو انسانیت کے نام پہ اب میں اجازت ہو تو آگے چلا جاؤں، جس کا نام عمران خان ہے، وہ کیوں ذمہ لے؟ آپ شرم حکومت کو دلا رہے ہیں، اس بندے کو نہیں دلا رہے جو 3 آپ دلا رہے تھے، میں نے تو بات ہی نہیں کی، گنگناتے ہوئے جھوٹ بول کے وہاں گیا۔ یہ آپ کا رول تھا نا، آپ دلاتے، یہ مدعا تو آپ نے اٹھانا تھا۔ آج بھی مدعا آپ اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ جو جھوٹ بول کے گیا وہ ہیرو ہے اور دوسرے لوگ ولن ہیں۔ اچھا شہباز بھائی بات ہوگی آپ کی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات ہوگی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلی بات بالکل۔ اب میں مظہر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، جواب انہوں نے دینا ہے، ایک منٹ، جواب انہوں نے دینا ہے کہ کیا بول کے گئے۔ ایک منٹ، اگر آپ کی ساری بات تسلیم بھی کر لی جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے حکومت کو شرم دلانے کی بات کی، نہ کسی اور کو شرم دلانے کی بات کی، شرم دلانے کا تو آرگومنٹ ہی آپ نے چھیڑا، نمبر 1۔ نمبر 2 میرے بھائی یار بات تو اب میری بات تو پوری ہونے دیں، دوسری بات سن تو لیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں آج کی فیک رپورٹس بنا کے چلے گئے اور میڈیا کے کچھ حصے بھی ملے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یار آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو تو یہی جج نہیں کر سکتی کہ کون آپ کے ساتھ فیکری کر رہا ہے، کون آپ کے ساتھ فجنگ کر رہا ہے، کون آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو بھیج یہ غلط۔ اب اس کا جواب بعد میں دیجیے گا مظہر صاحب، بڑی عدالتوں میں سر مظہر عباس صاحب کے پاس جانے تھے، آپ کے پاس آؤں گا
بھائی شہباز گل صاحب کے پاس آؤں گا، ایک منٹ ٹھہر جائیں صرف. مظہر عباس صاحب، یہ سارا ماحول بنایا گیا، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یور ٹیک آن اٹ. کیا سوال کروں؟ آپ نے سب سن لیا ہے. سوری میں لیٹ آیا آپ کے پاس. دیکھیں کامران، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز گل صاحب کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات پوری مکمل کریں. جی اور مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنا تجزیہ پیش کروں. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ نواز شریف بیمار نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری فیک نیوز ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت میڈیا نے کی ہوں یہ کسی کے کہنے پر کی ہوں. یہ ساری باتیں بالکل درست ہو سکتی ہیں. اس چیز کو ثابت کیا چیز کرے گی؟ اس چیز کو ثابت وہ چیز کرے گی جب آپ یہ تصدیق کروا میڈیکل رپورٹس فیک تھیں. جب آپ یہ تصدیق کروا لیں گے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی غلط رپورٹ دی، ڈاکٹر طاہر شمسی نے بھی غلط رپورٹ دی، پنجاب میڈیکل بورڈ نے بھی غلط رپورٹ دی، یا ان کو رپورٹ غلط گئیں، تو کہیں سے تو پہلے تصدیق ہو نا. اس کے بعد آپ مجھے اکیوز کریں. پہلے آپ اس چیز کی تصدیق تو کروائیں، پہلے اس چیز پر کوئی رپورٹ تو بنوائیں کہ جی ہاں یہ ساری رپورٹ جو تھیں یہ جعلی رپورٹس تھیں، یہ مینیپولیٹڈ تھیں. آپ نے ابھی یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے. آپ کی وزیر صحت کہہ رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کہ وہ بیمار ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہے. آپ کا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے یہ بیمار ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ ان کو باہر اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کی کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ باہر بھیج رہے ہیں. اب اس کو پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب، پنجاب گورنمنٹ ایک ہائی پاورڈ انکوائری کروائے اور یہ ثابت کروائے کہ یہ ساری چیزیں مینیپولیٹڈ تھیں. یہ ثابت کروائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جعلی پن سے تیار کی گئی تھیں. تو بات ظاہر ہے کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ باتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک بات ہے مظہر صاحب، بات یہ ہے کہ نواز شریف جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ اس کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ میں 2000 کی ڈیل میں بھی جب نواز شریف باہر گئے تھے اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں، اور اب جو اتنے 8-9 مہینے سے وہ وہاں ہیں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. میں یہی پوچھ رہا تھا. نواز شریف صاحب قانونی اور مورل جو ان کی اتھارٹی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے جب آپ کی ایسی تصاویر آتی ہیں. یا تو آپ ایک بالکل تصدیق شدہ ایک میڈیکل رپورٹس آپ دیں، سبمٹ کریں، اس میں ہو کہ آپ اتنی سیریس وہ ہیں تو چیزیں سامنے آتی ہیں. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو یہ لکھے کہ جی آج میری طبیعت بہت بہتر ہے، میں آ کے حاضری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں دوبارہ واپس جا کے علاج کر سکوں. پولیٹیکلی آپ بہت ویک پوزیشن پر ہوتے ہیں جب آپ ایگزائل سے پولیٹکس. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک میں جا رہا ہوں، لیکن میں ایک ٹائم ٹریل دے کے جا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ خدا کرے کہ شہباز گل صاحب اس کی تردید کریں، اور اس کی تردید نن لیس دین پرائم منسٹر آف پاکستان کر سکتے ہیں. آپ کو ویورز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ کوئی پرسیپشن نہیں ہے، آپ کو میں بالکل واقعات بتا رہا ہوں جو ہم تک پہنچے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ رپورٹ چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی، تو آبویسلی پرائم منسٹر تو ویسی میڈیا پہ بلیو نہیں کرتے. وہ انہوں نے آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹی وی کو بند کر دیں، اخبار پڑھا نہ کریں. تو ان کو یقین نہیں آیا ان رپورٹس کے اوپر. انہوں نے ایک بہت ہی عقل مند اور دانا شخص سے پوچھا کہ جی ان کو کیا کرنا چاہیے. وہ عقل مند اور دانا شخص جو تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ کے لیے کیچ 22 سچویشن ہے. اگر آپ نے ان کو جانے دیا تو آپ کا احتساب کے نعرے پہ سوال اٹھے گا، اور اگر یہ ان کو کچھ ہو گیا تب بھی آپ پہ سوال اٹھے گا. تو پرائم منسٹر نے پھر ان دانا شخص سے پوچھا کہ جی پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی تردید کر سکے تو ضرور تردید کرے. میں اپولوجائز کروں گا دیر آ کے کہ میں آپ کو بات غلط پہنچائیے ویورز تک. تو پرائم منسٹر نے کہا جی کیا کرنا چاہیے. دوبارہ انہوں نے دانا شخص سے پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ ایک میڈیکل بورڈ بنا دیں، اور آپ کو پہلے تو اسیس ہو جائے گا کہ میڈیا صحیح بھی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، رپورٹ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر فیصل پہ اعتماد ہے، میں ان کو بھیجوں گا. انہوں نے ڈاکٹر فیصل کو بھیجا. ڈاکٹر فیصل نے آ کے بتایا پرائم منسٹر کو، اسی طرح بتایا جس طرح میں آپ کو بتانے لگا. کوئی تردید کرے گورنمنٹ کی طرف سے تو یقین کرے، میں اپولوجائز کروں گا. ڈاکٹر فیصل نے کہا پرائم منسٹر کو کہ جناب پوزیشن یہ ہے مریض کی کہ رہنے کو وہ 20 سال زندہ رہ سکتے ہیں اور جانے کو 1 دن میں بھی جا سکتے ہیں. ڈیسیژن آپ کا ہے. ڈیسیژن پرائم منسٹر کا تھا. پرائم منسٹر کو رحم آیا. میں یہ نہیں کہوں گا ان کی کمزوری تھی، پرائم منسٹر کو رحم ہی آیا ہوگا، اور ان کے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بڑا اچھا جیسچر دیا انہوں نے کہ انہوں نے جانے دیا. انہوں نے بتایا کہ ذاتی ان کی لڑائی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو اتنا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے
کہ اتنا جو معاملے کو اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ اس کی غلطی ہے نہیں تو اس کی غلطی ہے. خود ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. میڈیا رپورٹس میں کہتا ہوں یہ سارا میڈیا فیک ہے. تو آپ جو وہاں بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اوپر, آپ کا کام یہ تو نہیں ہے کہ میڈیا جو فضولیات بول رہا ہوں اس کو آپ مان لیں, اور اتنا بڑا ڈیسیژن آپ نے لے لیا میڈیا کے کہنے پہ جو ماحول بن گیا. یہ سوال تو پھر کریڈیبلٹی اور ایفیشنسی کا اس گورنمنٹ سے اٹھے گا جو شہباز گل صاحب نے اٹھایا, لیکن اپنے طور پر انہوں نے میڈیا اور سوسائٹی میں اٹھایا ہے. میں اس گورنمنٹ پہ اٹھا رہا ہوں, ایک بریک لوں گا. مصدق ملک صاحب, گورنمنٹ پہ جتنا بھی کرٹیسزم ہو اس سارے معاملے کو لے کے, لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی بہت انڈرمائن ہوئی جا رہی جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. اور دوسرا اس کو بھی آپ کو پتا تھا کہ یہ ساری فیک رپورٹس ہے جو کہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں, پوری گورنمنٹ کہہ رہی ہے, حالانکہ بھی اس کی تصدیق ہونی ہے, یہ ان کا ہنچ ہے کہ ایسا ہوگا. جی مصدق ملک صاحب. جی میرے خیال میں کامران صاحب آپ کے پاس کل طاہر شمسی صاحب, جنہیں عمران خان صاحب کی درخواست یا بورڈ کی درخواست پہ بلایا گیا تھا کراچی میں سے, انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ہے ایک لوکل ٹیلی ویژن پہ. آپ اس کے کلپس چلا دیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر یا ماہرین کی رپورٹ کیا ہے. ہم سے آپ تصدیق رپورٹس کی پوچھ رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہوگا اگر ایک قیدی ہیں اور آپ کی قید میں ہیں اور آپ نے جیل کو قید خانہ مقرر کیا ہے اور آپ نے ایک بورڈ وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے, اس میں کسی پرائیویٹ لیب میں تو نہیں جا رہی ہیں, آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس لیب کے اندر جانا ہے. نواز شریف صاحب تو نہیں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کا بلڈ کس لیب میں جا رہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی مقدمہ درج کرنا ہے تو آپ کو بورڈ پہ کرنا ہوگا, آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد پہ کرنا ہوگا, آپ کو ڈاکٹر فیصل سلطان پہ کرنا ہوگا. اور گارنٹی تو کابینہ کو دی تھی عمران خان صاحب نے. تو جب ملک کے وزیر اعظم, جو کہ ایک نیوکلیئر ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ پوری وفاقی حکومت اور پوری صوبائی حکومت اور اپنے ذاتی معالج اور دوست کو بھی بھیج کے اگر صرف اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ ایک شخص بیمار ہے یا نہیں, تو اس میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. یہ تو سوال آپ کو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اتنا اہم چیز جو تھی وہ انہوں نے تصدیق کیے بغیر کر دی. اور دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 7 رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہیں جن کو پنجاب حکومت نے ریجیکٹ کیا ہے. تو وہی رپورٹس جو ہیں, اب میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا, وہ دوبارہ سے ایک میں بھی جمع کروائی گئی ہیں, تو وہاں سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور رپورٹس جتنی بھی ڈاکٹر مانگے گی عدالت وہ جمع کروائی جائیں گی. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی شہباز گل صاحب, دیکھیں وہ آپ کی میری ڈیبیٹ یا میڈیا میں ہونے والی ڈسکشن اپنی جگہ پہ, لیکن پرسیپشن لوگوں میں گروئنگ یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس گورنمنٹ نے جانے دیا. اب میں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے جانے دیا, اس کے ریزن آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن چلے اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. اگر یہ عدالت میں وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں مفرور, obviously زیادہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے گی, پھر آپ ان کو واپس کیسے لے کے آتے ہیں, پھر تو کوئی عدالت کی بھی ریکوائرمنٹ ہو جائے گی. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آتے, جب وہ واپس نہیں آئیں گے تصویریں بھیجیں گے, اس گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکلی ایک سوالیہ نشان ہوگا یہ کہ وہ کیوں باہر ہے. دیکھیے کامران, ایک تو میں پہلے چیز کلیئر کر دوں کہ جو مظہر بھائی نے ابھی بات کی, پہلے انہوں نے ایک انالیسس دیا, بالکل درست انالیسس دیا, میں ان سے اگری کرتا ہوں. ان کا انالیسس بالکل درست ہے کہ اس ساری چیز کی یہ بالکل ایک بڑا, دیکھیے میں نے تو ایز اے سوسائٹی, ایز اے پاکستانی آپ سے بات کی, ٹھیک ہے, میں نے آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کی ایز اے پاکستانی. میں پولیٹکس میں کیوں آیا ہوں؟ میں پولیٹکس میں اس لیے آیا ہوں کہ رول آف لا ہو. میرا خیال آپ بھی میڈیا میں اس لیے آئے ہوں گے کہ آپ ایک فیئرنیس کی بات کریں, آپ ایک کھل کے بات کریں. میں نے تو آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھا, اور میں نے ایک پوزیشن سے ہٹا نہیں. میں نے سارا ٹائم, میرے تمام ٹویٹس ریکارڈ پہ ہیں, میں نے میٹنگز کے اندر بھی کہا کہ یہ بیمار نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ میں انہیں جیل میں 3 دفعہ مل کے آیا تھا. لیکن شہباز بھائی رپورٹ بھی تو آپ کی طرف سے آئی نا, پھر آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن رپورٹ آپ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, میں آپ کو یہی آپ کو بتانے لگا ہوں, میں آپ کو یہی کہ ان کا جو یہ بات ہے مظہر بھائی کی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو اس میں 3 لیولز کے اوپر چیزیں مینج ہوئیں. کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے لیول پہ میڈیا مینج کیا گیا, ایک اوورآل انوائرمنٹ ان لوگوں نے کھڑا کیا. کیسے ہوا وہ آپ کو پتا, چیزیں نکال لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسے میڈیا مینج کرتے ہیں. یہ میڈیا سے انہوں نے ایک ہوا مینج کی,
اس کے بعد دوسرا جو چیز ہے عدالت نے جب حکومت سے پوچھی کہ جی آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں 24 گھنٹے, وہ تو اللہ میاں ہی دے سکتا ہے. اب حکومت پہ یہ چیز آئی. تیسرا یہ سارا دن پوری پارٹی جھوٹ بولتی تھی, اس کے اندر سے انہوں نے رپورٹس کا صرف سیمپل آپ نے مینج کرنا ہے, پھر تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ رپورٹس دیکھ کے وہی بات بولے گا جو یہ چاہتے ہیں بولنے کے لیے. ان ڈاکٹرز کا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ رپورٹ فورج کر دی تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا وہ وہی بولے گا جو اس کو رپورٹ پہ نظر آئے گی. تو یہ ایک سیکوینس تھا, یہ ایک مافیا ڈان میں آپ سے ایک بات پوچھوں, پینیٹریٹ کیا ہوا تھا سسٹم میں, اس نے تمام چیزوں کو پینیٹریٹ کر کے کیا. اب آپ کے سوال کا جواب نہیں, پہلے ایک میری بات, ایک منٹ نہیں پہلے ایک بات, لائٹر نوٹ پہ, بالکل لائٹر پہ لیجئے گا, اس کا جواب نہ دیجئے گا. مجھے لگ یہ رہا ہے جتنی دفعہ آپ نے فری رائڈ یوز کی ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ لگ رہا کہ آپ کے متعلق پرسیپشن بھر رہا ہے گورنمنٹ کے کہ آپ نے ایکچولی فری رائڈ دے دی نواز شریف صاحب کو. اب آپ اگلے جواب پہ آئے. میں نے کہا تھا اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا, لائٹر نوٹ پہ گئے. نہیں, میں آپ کی بات اس لیے مانتا کہ آپ مسلم لیگ نون کی, مصدق صاحب بھی شاید اس میں ہوں یا نہیں ہوں, لیکن مریم اورنگزیب تو تھیں فار شور. ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں, انہوں نے بوانگے دوہل جانے کے بعد یہ کہا کہ عمران خان کون ہوتا ہے جو اجازت دینے والا, ہمیں تو عدالتوں نے اجازت دی ہے. اور یہ بات سچ ہے, پہلے انہیں عدالتوں سے ریلیف ملا, ضمانت ملی. یار اس وقت آپ ان پہ احسان چکا رہے تھے, انسانی ہمدردی, اور یہ احسان لینے کو تیار نہیں تھے. لیکن فیصلہ میڈیکل بورڈ نے کہا, شہباز بھائی یہ مان لیں بات, جو بھی ہم نے فیصلہ نہیں, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ جتنا فیصلہ گورنمنٹ نے کیا ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ کیا, تو اب آپ انویسٹیگیٹ کر لینا, پہلے انویسٹیگیٹ تو کر لیں. کسی بندے نے اچھا چلے, ایک قیدی قید ہے, سپریم کورٹ کے سامنے اس کا کیس جاتا ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ بلڈ کینسر جلدی کر لیں, زیادتی ہو رہی ہے مدر صاحب کے ساتھ. سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحب اسے بیل دے دیتے ہیں, یار 10 دن میں بندے نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بیل دے دیتے ہیں. جذباتی ہو گئے, باہر جا کے پتا چلتا, نہیں جذبات, آپ دوبارہ غلط ٹرم یوز کر رہے ہیں. انسانی ہمدردی یار جذباتی ہوتی ہے نا, ہمیں دھوکہ دیا گیا, غلط رپورٹ بنائی گئی. سر اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, عدالتوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا گیا. اب میں ذرا مظہر صاحب, جو شہباز صاحب بات کر رہے ہیں نا, کامران صاحب میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. مصدق بھائی بول رہے ہیں آج بڑی زیادتی ہے میرے کولیگ کے ساتھ. جی بتائیے, جلدی بتا دیجیے. ٹھیک ہے, مظہر صاحب سے پوچھ لیجئے. چلے آپ بتائیں, میں جلدی کوئکلی بتا دیں پلیز. دیکھیے بات یہ ہے, جی دیکھیے بات یہ ہے کہ دن میں 2 ٹیسٹ ہو رہے تھے, وہ جیل میں تھے اور حکومت ٹیسٹ کر رہی تھی, اور حکومت فیصلہ کر رہی تھی کس لیب سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. شمسی صاحب نے بھی ٹیسٹ کروائے, فیصل صاحب نے بھی ٹیسٹ کروائے. صدیق صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہم تو مان رہے ہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا. جی دوسری بات, فیصل صاحب نے نہ کوئی ٹیسٹ دیکھا, نہ ٹیسٹ کروایا. چلیے فیصل صاحب نے کوئی, آپ غلط میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں خاموش ہو جائیں ذرا میری ریکویسٹ پہ. مدر صاحب, میڈیا اتنا زیادہ اس کا رول ہو سکتا ہے کہ وہ پوری گورنمنٹ مشینری کو بھی مینج کر کے پرائم منسٹر تک کا فیصلہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے, وہ جو وہ کروانا چاہ رہا ہے, جو کہ شاید پرائم منسٹر میرٹ پہ نہ کرتے. مدر صاحب, میڈیا اتنا جائنٹ بن چکا ہے. دیکھیں کامران, مجھے کبھی گورنمنٹ آف دا ڈے سے کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ میڈیا کو کس طرح سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو سب سے زیادہ کوریج جو ہے 114 دن 116 دن 26 دن سوری, وہ مدر صاحب I'm so sorry, ہاتھ باندھ کے معافی, بریک لینی پڑ رہی ہے مجھے, وقت بڑا کم ہے. بس یہ بتاؤں گا پروگرام کا مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے امید ہے جو میں نے سوالات اٹھائے اس کا آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.